अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिट्स एंड बाइट्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान राबिया खलील। हर एपिसोड में मैं आपसे कहती हूँ कि हमारे इस एपिसोड में हम कुछ मुख्तलिफ़ अंदाज में आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन हमारे आज का एपिसोड वाकई ही बहुत हटके है, बहुत अलग है। एक टॉपिक पर है जो हमारे बहुत सारे दोस्तों के करीब है, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। हमारे इस एपिसोड में हम फीचर करेंगे 3 लोग जिनकी कहानियाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो एक ब्लाइंड है, एक डेफ है और एक डिसेबल्ड है इंडिविजुअल जो एक पाकिस्तान की बहुत जानी मानी IT कंपनी का CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट को हेड करते हैं। और चूँकि हमारा आज का एपिसोड स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ पे है, तो मेरे साथ ऑन स्क्रीन है हिना, जो अपने हाथों के इशारों के साथ साइन लैंग्वेज के ज़रिए इंटरप्रेट कर रही हैं जो कुछ मैं बोल रही हूँ, ताकि डेफ कम्युनिटी के हमारे जितने भी दोस्त हैं वो भी मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकें और बिट्स एंड बाइट्स के ज़रिए आपको बता सकें कि टेक्नोलॉजी का वाकई क्या रोल है या क्या पावर है। बट लेट्स हेड आउट टू द न्यूज़ रूम बिफोर एनीथिंग एल्स। नेटवर्कर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान ने अपना NSP 365 इवेंट सक्सेसफुली कराची में पिछले हफ्ते होस्ट किया था। वो टीम सिस्को और दूसरी कंपनीज की मदद से करीब 300 से ज़ायद इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स वर्कशॉप्स, डेमोन्स्ट्रेशंस और कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आए थे। कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स अमेरिका और UAE से भी आए थे मुख्तलिफ सेशंस पर प्रेजेंटेशंस देने के लिए। यूफोन और वारिद ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है जिसके तहत वो आपस में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर अगले 10 साल तक शेयर कर सकेंगे। इस एग्रीमेंट की वजह से दोनों कंपनीज की पहुंच और कवरेज बेहतर हो जाएगी और बढ़ती हुई कस्टमर बेस को और बेनिफिट मिलेगा। मार्च 2008 के पहले हफ्ते में PSEB और पाशा की चंद सॉफ्टवेयर और IT इनेबल्ड सर्विसेज की कंपनीज ने हैनोवर में सीबिट एक्सपो में हिस्सा लिया। सीबिट दुनिया में सबसे बड़ी एक्सपो समझी जाती है और पाकिस्तानी डेलीगेशन में प्रोग्रेसिव सिस्टम्स, गुड कोर सॉफ्टवेयर, ज़ोरलॉजिक्स इनकॉर्पोरेटेड और सर्वर फॉर सेल जैसी कंपनीज ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री करीब $2.8 बिलियन है, जिसमें से सालाना IT एक्सपोर्ट्स की वर्थ $1.4 बिलियन से ज़्यादा है। PSEB और पाशा की कोशिश रहती है कि लोकल IT सेक्टर की वैल्यू 2011 तक $11 बिलियन तक पहुँच जाए। मज़ीद मालूमात के लिए आप pseb.org.pk पर कनेक्ट हो सकते हैं। पाकिस्तान में गूगल के कंट्री कंसल्टेंट बदर खुशनूद ने टेराबिस कंपनी की मदद से ओवरसीज इन्वेस्टमेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पर एक इंटरनेट मार्केटिंग की वर्कशॉप की। OICCI की चंद कंपनीज ने इस वर्कशॉप को अटेंड की और इंटरनेट और वेब 2.0 को बेहतर समझने की कोशिश की। मज़ीद न्यूज़ और व्यूज़ के लिए हमारी वेबसाइट चेकआउट करिएगा। अगर आप हमारे साथ कोई भी न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो हमें एक ईमेल डाल दीजिएगा info@bitsandbytes.com.pk। न्यूज़ से तो आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि पाकिस्तान में कितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी फैल रही है, चाहे वो टेलीकॉम हो, IT हो, इन्हें IT इनेबल्ड सर्विसेज हो। लेकिन इसके साथ साथ कि हर कंपनी का एक कंट्रीब्यूशन बनता है पाकिस्तान का नाम और रोशन करने में। तो हियर्स दिस वीक्स IT सक्सेस स्टोरी। दिस इज़ फैसल चौहान फ्रॉम कोजिलेंट सॉल्यूशंस और ये हमें बताएंगे जॉब मार्केट के हवाले से भी और एक ज़बरदस्त सोल्यूशन के बारे में भी। चेक हिम आउट। We started a web revolution in Pakistan. We believe that in Pakistan there can be Yahoos, Googles, Monsters and hot jobs in Pakistan for Pakistani people. Because for Pakistani, local content is the most important for Pakistanis to visit over there. And we were the first who thought of a real jobs for Pakistani people. And we come up with this idea. And from day one, we monetized the web in Pakistan. Like all jobs posted on Bytespire are always real jobs. For online business, you need to be innovative somehow. Always be innovative. Always be thinking about users, what the users are expecting from you, and how you are delivering a better user experience to those users of your product. जैसे मैंने कहा कि there is an importance of local content in Pakistan. E-business is not very long history in Pakistan. इतनी लंबी हिस्ट्री नहीं है E-business की पाकिस्तान में। So somehow we have to, young people in Pakistan, especially how many people are gathered here, they are working very hard to create a revolutionize something in Pakistan. And as जितना ज़्यादा local content ज़्यादा होगा, local business ज़्यादा होगा, उतने ज़्यादा companies grow करेंगी। और this is our mission, this is our aim, that we are the leader for
past 5 years, and we have told people how to پاکستان میں ویب کو آپ نے کیسے رن کرنا ہے, کیسے چلانا ہے, and we are doing it successfully for the last 5 years. اگر آپ ایسی کوئی کمپنی یا شخص کو جانتے ہیں جو اپنے رائٹ میں لیڈر ہو ٹیکنالوجی کی دنیا میں, ہمیں ضرور لے کے بتائیے گا who these people are, کیونکہ ایز میڈیا ہمارا ایک رول رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم یہ سولوشنز اور ان پائنیئرز کو آپ کے سامنے لائیں. آخرکار پاکستان میں بہت سارا ٹیلنٹ ہے اور بٹس اینڈ بائٹس کے ذریعے ہم یہ ٹیلنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ ہم سے انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں یو کین ڈو سو تھرو دا ویب. ہماری ویب سائٹ ایڈریس ہے www.bitsandbytes.com.pk. ہمیں آپ ای میل لکھ سکتے ہیں, چاہے لیٹر اور این ای میل ایڈوائس, یا تو پھر فیس بک پہ آپ bitsandbytes.com.pk کی کمیونٹی بھی جوائن کر سکتے ہیں. وی لک فارورڈ ٹو ہیئرنگ فرام یو. اور اب ہم چلتے ہیں آج کی گیجٹ کی طرف. آج کے ایپیسوڈ میں چونکہ ہم چیلنجز کی بات کر رہے ہیں اور اسپیشل ٹیکنالوجیز کی بات کر رہے ہیں, تو میرے پاس کچھ لوگوں کی ای میلز آئی تھی کہ آپ الگ قسم کی ٹیکنالوجی گیجٹس کا ریویو کریں. تو آئی وینٹ آؤٹ ٹو دا مارکیٹ اور مجھے 2 چیزیں نظر آئی تھی جو وچ آئی فاؤنڈ ویری انٹرسٹنگ, اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی. اور وہ ہے ایک بلکہ میں ایک پریزنٹیشن آپ کے ساتھ کر لوں. تو جس طرح ہم قالین کو فولڈ کر کے صفائی کے لیے اس کو رول کرتے ہیں, اسی طرح ایک کی بورڈ مارکیٹ میں اویلیبل ہے جو بالکل آپ ربڑ سے بنا ہوا ہے, اور آپ اس کو فولڈ کر لیں, موڑ لیں, جو بھی کرنا چاہیں کر لیں. یہ USB کنیکٹیویٹی کے ذریعے آپ اس کو اپنے لیپ ٹاپ یا ڈیسک ٹاپ میں لگا دیں, کنیکٹ کر لیں, اور کس قسم کے سرفس پہ آپ ہوں, آپ اپنے گود میں لگا دیں اس کو, لیپ پہ رکھ لیں, ٹیبل پہ رکھ لیں, زمین پہ رکھ لیں, دیوار پہ رکھ لیں, اٹ ڈزنٹ میٹر, کیونکہ یہ بہت ہی فلیکسیبل ہے. اس میں ایک جو مسئلہ آتا ہے ہمارے اسپیشلی کراچی میں, جو دھول اور مٹی جم جاتی ہے کی بورڈ میں, وہ چیز کس طرح آپ واش اوے کریں یا وائپ اوے کریں. اس میں دس از سپوز ٹو بی اے ڈسٹ پروف کی بورڈ, اٹ از آلسو واٹر پروف کی بورڈ. ایک اور کی بورڈ اویلیبل ہے مارکیٹ میں جو تھوڑا ایکسپینسو ہے, تھوڑا ہائی ٹیک اور کٹنگ ایج لگتا ہے, اور آئی ایم شیور بہت ساری فلموں میں بھی آپ نے اس کا استعمال کیا ہوا دیکھا ہوگا. دس از نون ایز اے ورچوئل کی بورڈ. یہ ایک ڈیوائس ہے جس کے ذریعے ایک لیزر بیم نکلتی ہے جس میں پورا کی بورڈ میپ کیا جاتا ہے. تو چاہے آپ ٹیبل پہ لگا دیں, اس کو دیوار میں لگا دیں, زمین پہ کر دیں, چھت پہ لگا دیں, ایز لانگ ایز کوئی انفراریڈ باؤنس کی کیپیبلٹی ہے تو وہ چیز چل جائے گی. اسینشلی اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ اس کو کوئی بھی پریس کرتے ہیں کی, تو یہ بلوٹوتھ کے ذریعے آپ کے لیپ ٹاپ یا آپ کے موبائل ڈیوائس کے ساتھ پیئر ہو جاتا ہے, اور آپ اگر اس کو جو بھی کی پریس کرتے ہیں تو آپ کو ایک بلپ بلپ یا کٹ کٹ کی آواز آتی ہے, وچ مینس وہ لیزر بیم کا تعلق کی بورڈ سے کٹ گیا ہے, اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ رجسٹرز کہ کون سی کی کہاں دب رہی ہے, اور آپ کے لیپ ٹاپ پہ یا ڈیسک ٹاپ پہ یا جو بھی بلوٹوتھ ڈیوائس ہے, بلوٹوتھ انیبل ڈیوائس ہے, اس کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں. اتنی ریلائبل نہیں ہے چونکہ لیزر بیم اس کو یعنی کہ چارجنگ کے مسئلے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور کافی کاسٹلی بھی ہے. لیکن اگر آپ میرے جیسے ایک ٹیکنالوجی گیجٹ انتھوزیاسٹ ہیں, سو دس از سم تھنگ یو پروبلی شوڈ گیٹ. آج کی ہماری مین سٹوری ایک الگ موضوع پہ ہے. 3 میرے بہت پیارے بہت اچھے دوست ہیں جن کے پاس مختلف ٹیلنٹس ہیں, لیکن تینوں اپنی چیلنجز کو اوور کم کرتے ہیں اور دنیا کے ساتھ بالکل عام انسان کی طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں تھرو دا کمپیوٹر, تھرو دی انٹرنیٹ اور بہت ساری ٹیکنالوجی کی مدد سے. شازیہ جو بلائنڈ ہیں, شاہ بی بی جو ڈیف ہیں, اور اسد رفیع جن کو ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ ویل چیئر پہ ہیں. لیکن ان 3 لوگ کی سٹوری اگر آپ سنیں گے ان کی زبانی تو آپ کو پتہ یہ لگے گا کہ ٹیکنالوجی کا کتنا اہم رول پلے کیا گیا ہے. ٹیک اے لسن ٹو دیز سٹوریز. شازیہ 8 سال کی عمر سے بلائنڈ ہے, لیکن اس بات نے ان کو اپنی پڑھائی ختم کرنے سے نہیں روکا. 1999 سے شازیہ کمپیوٹر کا استعمال کر رہی ہے, اور نہ ہی صرف خود انہوں نے کمپیوٹر سیکھا بلکہ آئیڈیا رو اور دوسرے انسٹیٹیوشنز کے ذریعے بہت سارے بلائنڈس کو کمپیوٹر کی ٹریننگ بھی دی. لیکن جب میں نے کمپیوٹر لرن کیا 1999 میں,
اس کے بعد سے میری لائف میں ایک ریولیوشن آ گیا اور میں خود انڈیپینڈنٹ ہو گئی. اور میرے لیے سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ میری ٹریننگ کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے بلائنڈ انڈیپینڈنٹ ہو گئے اور وہ انڈیپینڈنٹ لائف گزار رہے ہیں. دے آر ارننگ ممبرس آف دیئر ہاؤس. السلام علیکم, میرا نام شاہ بی بی ہے. میں یہاں پر 5 سال سے کام کر رہی ہوں. کوئی بھی نیو ٹیچرز آتی ہیں میں ان کو گائیڈ کرتی ہوں کہ کس طریقے سے ڈیف کو ڈیل کرنا ہے, کیسے ڈیف کو جو ہے پڑھانا ہے. کوئی بھی اگر ٹیچرز کو ٹیچ کرنے کے دوران کچھ بھی سمجھ نہیں آئے تو وہ مجھ سے پوچھتی ہیں, اور میں ہمارے یہاں پہ جتنے بھی ٹیچرز ہیں وہ ایک ٹیم ورک کی طرح کام کرتے ہیں. اس اسکول کا نام ڈیف ریچ ہے. اسد رفیع کو فریڈرکس اٹیکسیا کی ڈیزیز ہے, لیکن اس چیلنج کے باوجود اسد SI3 کی ٹیکنالوجی کمپنی میں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتے ہیں. SI3 میں پہلے آئیسائٹ واز کمیونیکیشن اسپیشلسٹ. اس میں یہ ہے کہ مارکیٹنگ کا کام آتا تھا, لائک ہم نیوز ڈیٹا نکالتے ہیں وہ تھا, اور ریسرچ ورک بہت کرتا تھا میں, ریسرچ ویریس چیزوں میں. کمپیوٹرز واز جب وین آئی وینٹ ٹو IBM, بیکاز کمپیوٹرز کو مجھے شروع سے ہی I was very much into computers and I wanted to, so I joined IBM right after my school because I did not pursue with my studies because it ہو گیا تھا and it was difficult for me to move around. So when I went into IBM, I went to do computer courses, and that's where I first also used the internet, and that's how I mainly started using. ناظرین کہیں جائیے گا نہیں, یہ کہانیاں کنٹینیو ہوں گی. ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. Let's continue on with our inspirational story. پچھلے 24 سال سے فیملی ایجوکیشنل فاؤنڈیشن سروسز پاکستان میں ڈیف کمیونٹی کو سکلز اور اپرچونٹیز فراہم کر رہے ہیں. FESF اور ڈیف ریچ کے ڈائریکٹر رچرڈ گیری کا یہ کہنا ہے. Well, our goal basically is to provide uplift and encouragement to those who are disadvantaged or needy, to help them to basically empower others to build their lives. ایک ویژولی امپیئرڈ کو کمپیوٹر سیکھنا تھوڑا مشکل ہے, لیکن انٹرسٹ پہ ہوتا ہے. اگر اس کا انٹرسٹ ہے تو وہ جلدی سیکھ لے گا. لیکن یہ ہے کہ ٹیچنگ جو ہوتی ہے وہ کافی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے, کیونکہ ایک بلائنڈ کو وہ ڈاٹ سسٹم کا عادی ہوتا ہے. بریل جو ہے وہ ڈاٹ سسٹم ہے, اور اس کو پھر سارے کانسیپٹس کلیئر کرانا کہ A کس طرح ہوتا ہے, B کس طرح ہوتا ہے, پھر ٹیبلز کس طرح ہوتے ہیں جب ایکسل شیٹ کراتے ہیں اس وقت. تو یہ ساری چیزیں بریل میں بنانی ہوتی ہیں تاکہ بلائنڈ ہاتھ سے فیل کر کے اس کو اور اپنے دماغ میں ایک امیج بنائے. کمپیوٹر ڈیف کے لیے بہت ضروری ہے. جس طریقے سے نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور ڈیف کو جس طریقے سے جاب کی نیڈ ہے, اس میں یہ ہمیں بہت ہیلپ فل رہتا ہے. جیسے کہ کیشیئر جاب ہے, بینک میں ہے, اور اسی طرح بہت سارے ادارے ہیں جہاں ڈیف کو جاب مل سکتی ہے ان کے تھرو. بلائنڈ کمپیوٹر کو اس طرح استعمال کرتا ہے کہ کمپیوٹر تو وہی نارمل کمپیوٹر ہوتا ہے جو کہ آپ لوگ یوز کرتے ہیں, اور کسی بھی کمپیوٹر میں ایک سافٹ ویئر ہے جاب ایکسیس ود اسپیچ, جو کہ اسکرین ریڈنگ سافٹ ویئر ہے. جب وہ کسی بھی کمپیوٹر میں انسٹال ہو گیا تو وہ بلائنڈ کے لیے یوزیبل کمپیوٹر ہو گیا. بلائنڈ اسکرین آؤٹ پٹ جو ہے وہ آواز کے ذریعے لیتا ہے, اور ان پٹ جو دیتا ہے وہ ماؤس کے بجائے کی بورڈ شارٹ کٹ کیز کے تھرو دیتا ہے. جاز ایک کمپیوٹر کا اسکرین ریڈنگ سافٹ ویئر ہے, اور ٹاکس موبائل فون کا اسکرین ریڈنگ سافٹ ویئر ہے, جس کے ذریعے ایک بلائنڈ انڈیپینڈنٹلی کمپیوٹر اور موبائل فون کا استعمال کر سکتا ہے. کمپیوٹر سے بلائنڈ ہر فیلڈ میں فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اب کمپیوٹر سے ایک جو سب سے بڑا اچیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بلائنڈ
جاب کر رہے ہیں مین اسٹریم میں اور دے آر ارننگ ممبرس آف دیئر فیملی. اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک میں ہم نے پچھلے سال میں نے ٹریننگ دی بلائنڈ کو, اور وہ 11 بلائنڈ جو ہیں وہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک میں اس میں سے 2 لڑکے اور 9 گرلس جاب کر رہے ہیں, اور وہ بالکل سائٹڈ کی ہی طرح جاب کر رہے ہیں, اور بینک والے ان کے کام سے بہت خوش ہیں. پہلے تو ٹائپنگ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں, اس کے بعد بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جیسے کہ پاور پوائنٹ ہے, MS آفس ہے, ہارڈ ویئر ورک ہے, اور CSR جو ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, یہ کام بعد میں شروع ہوا ہے. ایک انیشیٹو جو آئی ہیو ٹیکن اپ پرسنلی is giving a lot of motivational talks to various schools and colleges, and I've also been to a couple of corporate offices. Friday کو میں ویسل بینک گیا ہوا تھا, وہاں پہ ایک ٹاک تھی, سو اب اس کا بہت انکریجنگ فیڈ بیک مل رہا ہے مجھے. اور وہ یہ اس میں بیسکلی میری جو ٹاکس ہوتی ہیں اس میں دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از, اینڈ واٹ آئی وڈ آلسو لائک ٹو سے تھرو یور پروگرام, از دیٹ وی نیڈ ٹو میک پاکستان مور ویلچیئر فرینڈلی پلیس. بالکل, اگر جب میں ایجوکیشن حاصل کر رہی تھی, بلکہ اگر جب میں نے اپنی سائٹ لاس کی تھی اس وقت کمپیوٹر آتا, تو میں بھی کسی اور اسکول میں یعنی مین اسٹریم میں بھی ایجوکیشن حاصل کر سکتی تھی ود دا ہیلپ آف کمپیوٹر. ندیم ڈیف ریچ کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں, اور جو اسکلز ندیم نے ڈیف ریچ کے ذریعے سیکھی ہے, اب وہی اسکلز کی وجہ سے صبح ایک جاب پر جاتے ہیں اور دوپہر میں ڈیف ریچ پر ٹیچنگ کا کام کرتے ہیں. This is a project that I personally have been very involved in, as I am the father of a deaf child, and for many years I've been a teacher of the deaf. We started this center in a very, very small way many years ago. We were located in Sadr. We had a small group of young deaf people coming, which has just simply grown to where now we have over 100 students coming to our center here in Karachi. We have also a center in Lahore, and we've just recently opened up a new one in Hyderabad as well. Who is disabled or anything, he can show them what he's capable of doing. So I think اس طرح کے لوگوں میں ایک ایکسٹرا ول پاور ہوتی ہے, جو لوگ ڈسیبلڈ یا ہینڈیکیپڈ ہوتے ہیں, and they have to work extra hard in order to convince the people that they are capable of doing something, and it's in front of everyone to see what they are capable. He did communications for us, which means our newsletters, the events that were happening, speaking at various conferences on the social issues of Pakistan, and since then he's been promoted to the team lead of the CSR initiative, right? And with that, he has provided a lot of encouragement to people in his sort of situation, and in which he does have a disability and he's in a wheelchair, but others as well that have other disabilities, to encourage them to work, earn their own living. Everyone in the company respects him, and everyone in the company asks him to pray because they know his prayers do hold a value. So for SI3, I think it's all about faith, that everything's not always about money. It's about looking on the soft side of people and the value they provide to us, and obviously we want to provide to the country. اپنی زندگی میں یہی چاہتی ہوں کہ جو ینگر بلائنڈ جنریشن ہے اس کی ہیلپ کروں, ان کی ٹریننگ دوں, جس طرح سے کہ اب بلائنڈ جاب کا ایک ٹرینڈ آ گیا ہے کہ بلائنڈ کو جاب دیں گے, تاکہ بلائنڈ جو ہے وہ سفر نہ کریں. ڈیف جیسے کہ سن نہیں سکتے ہیں, بول نہیں سکتے ہیں, لیکن ان کے پاس سوچنے کی صلاحیت ہے, دیکھنے کی صلاحیت ہے. جیسے بہت سارے کام وہ دیکھتے ہیں اور سیکھ جاتے ہیں, اس طرح یہ بھی کر سکتے ہیں. ڈیف بہت کچھ کر سکتے ہیں. اگر جیسے کوئی انہیں بلاتا ہے تو وہ سن نہیں سکتے, لیکن دیکھنے کی تو پاور رکھتے ہیں نا, اچھا برا کیا ہے وہ سب دیکھ سکتے ہیں. اسپیچ کا کام ڈیف کی آئیز کرتی ہیں.
Today, learning computer opens opportunities and new job opportunities, educational opportunities, and the chance to really improve in one's life. And this is for the deaf and for the normal world as well. And I think it's a time that everyone has a chance to really grab a hold of and make something in their life. So especially here in Pakistan, where it's in some ways a new culture that's growing. And we just like to encourage that for all. जो बात शाजिया ने, रिचर्ड ने, असद ने और शाबीबी ने बार बार कही है वो ये है, इनके पास शायद कोई फ़िज़िकल लिमिटेशंस हो या फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़ हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो ज़हनी तौर पर चैलेंज्ड हैं। इनका जहन आपके और मेरे जहन के जैसा ही चलता है और कंप्यूटर्स की वजह से वो हमारे साथ कम्युनिकेट बिल्कुल आम इंसान की तरह कर सकते हैं। दे होल्ड जॉब्स, दे डू अ टेरिफिक अमाउंट ऑफ वर्क फॉर द कम्युनिटी। और जहाँ सीखने की या सिखाने की बात आती है, आज का हमारा हाउ टू सेक्शन होस्ट कर रही हैं शाजिया हसन, और ये हमें बताएंगी कि ब्लाइंड के लिए वेबसाइट्स या वेब पेजेस किस तरह ऑप्टिमाइज़ किए जाते हैं। जो ब्लाइंड के लिए ये है कि जॉस तकरीबन सारी वेबसाइट्स को सपोर्ट करता है, लेकिन जिसमें बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स हैं और बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन है, तो उस पर ये होता है कि अक्सर टेक्स्ट को वो ब्लैंक बोलता है, वो उसको ग्राफिक समझता है। इस वजह से तो थोड़ा सा टेक्स्ट को इस तरह से लिखें कि वो उसको ग्राफिक ना समझे, वरना उसके अलावा जॉस जो है वो काफ़ी टाइम के साथ साथ एडवांस हो गया है। बहुत सारे लोग वेबसाइट्स बनाते हैं और कुछ हमारे व्यूअर्स अपनी बनाई हुई वेबसाइट्स हमारे साथ भी शेयर करते हैं। These are this week's websites which have been sent in by a lot of viewers. पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज़ के बारे में ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन सर्च करते करते बिट्स एंड बाइट्स का हाई स्पीड बाउंस pindiplus.com पर आकर रुक गया। एक मेडिकल डॉक्टर खालिद अहमद बट ने ये पोर्टल उनके प्यारे शहर पिंडी को डेडिकेट किया है, खास करके उन लोगों के लिए जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है और पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। इस साइट के थ्रू आपको रावलपिंडी की तस्वीरें, वीडियोस और मैप्स मिलेंगे। एक एक्सटेंसिव सिटी गाइड डॉक्टर साहब ने इनकी साइट पर लगाई है, जिसके जरिए आप अपनी अगली ट्रिप सही तरह प्लान कर सकेंगे। इनफैक्ट सबसे अहम बात जो डॉक्टर साहब ने शेयर की है कि ओपरा विनफ्री शो ने जिस वक्त बालाकोट के लिए फंड रेजिंग का एक प्रोग्राम किया था, तो pindiplus.com के जरिए उनकी वेबसाइट से फुटेज इस्तेमाल की थी। पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पर पिंडी के लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। वेल डन डॉक्टर साहब, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। pindiplus.com को सिस्को सिस्टम्स की तरफ से उनकी एक्सीलेंट एफर्ट्स के लिए एक वायरलेस राउटर मिलेगा। कंग्रेचुलेशंस। और जब हम पाकिस्तान और ओवरसीज की बात कर ही रहे हैं, तो फिर आपको airblue.com के बारे में भी बताते चलें। पाकिस्तान की पहली एयरलाइन कंपनी जिन्होंने ऑनलाइन टिकटिंग और बुकिंग अपने कस्टमर्स को फराहम की। और अब जबकि एयरब्लू की फ्लाइट्स इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस जाना शुरू हो गई हैं, तो airblue.com और भी ज्यादा क्रिटिकल रोल अदा करेगा हमारे पाकिस्तानी भाई और बहनों को रावलपिंडी या तो फिर पाकिस्तान की दूसरी खूबसूरत लोकेशंस पर लाने के लिए। आप अपनी बनाई हुई वेबसाइट का रिव्यू अपने नाम, पता और एक तस्वीर के साथ info@bitsandbytes.com.pk पर भेज दीजिएगा। और हस्ब मामूल इस हफ्ते का क्विज क्वेश्चन है ये। चैट में What does ROFL mean? Does it mean A. rolling on the floor laughing, B. running out for lotas, or C. remember opposing fat lions? अपने नाम, पता और फ़ोन नंबर ज़रूर लिख के भेजिएगा एंड वन ऑफ यू लकी विनर्स कुड विन अ वायरलेस राउटर फ्रॉम सिस्को सिस्टम्स। और हाँ, हमारे पिछले हफ्ते का क्विज क्वेश्चन का सही जवाब था FM, which means frequency modulation। और हमारे पिछले हफ्ते के क्विज की विनर है लाहौर से दानिश मकसूद। दानिश को सिस्को की जानिब से मिलेगा एक वायरलेस राउटर। कंग्रेचुलेशंस। हमें हर दिन बहुत सारी ईमेल्स मौसूल होती हैं और कुछ करियर के हवाले से होती हैं, कुछ लोग हमें टिप्स एंड एडवाइस देते हैं और कुछ लोग पाकिस्तानी मार्केट और इंडस्ट्री के बारे में हमें बताते हैं। हियर इज़ दिस वीक्स लेटर ऑफ द वीक। उमैर शहबाज एक स्टूडेंट हैं कराची से और वो लिखते हैं, अगर आप अपने एपिसोड्स में कुछ करियर टिप्स प्रोवाइड कर सकेंगी, शायद कुछ स्टूडेंट्स अपने करियर को बनाने में बिट्स एंड बाइट्स की मदद हासिल कर सकेंगे। उमैर, आपकी ईमेल का बहुत शुक्रिया। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि इस शो के ज़रिए थोड़ी सी करियर काउंसलिंग भी फराहम करें। थैंक यू फॉर योर ईमेल एंड एंजॉय योर 42.com.pk टी शर्ट। इससे पहले कि मैं साइन ऑफ कर जाऊं, मैं शुक्र अदा करना चाहूँगी फैमिली एजुकेशन सर्विसेज फाउंडेशन का, जिन्होंने हिना
کو مجھے تھوڑے گھنٹوں کے لیے لون کیا تھا تاکہ وہ ڈیف کمیونٹی تک ہمارے سارے میسیجز پہنچا سکے. سو تھینک یو ٹو FESF اینڈ تھینک یو ٹو ہینا. اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے گا. دس از رابعہ غریب سائننگ آف.